دوسرا سوال آپ کا جو ہے 2 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں جب سلام پھیرنے والا تشہد ہے تو اس میں تورک کریں گے کہ نہیں؟ تورک کہتے ہیں بائیں سرین پر بیٹھ جائیں اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے تھوڑا سا نکال لیں۔ یہ تورک جو ہے اصل میں آخری تشہد میں ہے، چاہے 1 رکعت والی نماز ہو، چاہے 2 رکعت والی، چاہے 4 رکعت والی، چاہے 3 رکعت والی۔ جو تشہد سلام پھیرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے اس تشہد میں تورک کیا جائے گا راجح قول کے مطابق، اللہ اعلم، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تورک آخری تشہد میں کیا جائے گا۔ وہ آخری تشہد چاہے 1 رکعت والی نماز کا ہو، چاہے 2 والی، چاہے 3 والی، چاہے 4 والی۔ اگلا سوال محمد اسماعیل میر سلام کر رہے ہیں۔ اچھا، محمد اسماعیل میر صاحب کہہ رہے ہیں میں ایک بچہ ہوں، آئی ایم اے کڈ۔ اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ بچے ہیں، اس کے باوجود آپ کو دین سیکھنے کا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا میں آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے کہ آپ دین کی خدمت بھی کریں اور دنیا میں بھی آگے بڑھ سکیں۔ ہم آپ کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، اور میں گروپ کے سارے افراد سے اس بات کی گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بنائے۔ اگلا سوال ہے محمد اسماعیل، اچھا انہوں نے بتایا کہ میرا نام رضوان ہے۔ آپ سب لوگ اس بچے کے لیے، رضوان جس کا نام ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اگلا سوال ہے، اسی بچے نے کہا ہے کہ میرے ایگزامز ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے، ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے۔ محمد الطاف انصاری صاحب، لیکن ایک بات محمد اسماعیل میر صاحب کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بچے کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا بچپن میں، چھوٹی عمر میں سوشل میڈیا اور موبائل فون کا زیادہ استعمال آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ میسنجر استعمال کر رہے ہیں، فیس بک لائیو استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ فیس بک پر آپ کا پیج ہے۔ آپ کے گھر کے بڑے لوگ فیس بک پر پیج بنائیں، لیکن بچوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر منفی اثر پڑے گا، آپ کے دماغ پر بھی نگیٹو اثر پڑے گا۔ اس وجہ سے کوشش آپ یہ کریں کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ ابھی خوب محنت کیجیے، خوب کھانا کھائیے، خوب چیزیں کھائیے، مضبوط بنیے، اور ذہن کو مضبوط بنائیے، بدن کو مضبوط بنائیے، یہی چیز آپ کے لیے کام آئے گی۔ محمد الطاف انصاری صاحب سوال کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں ہی وتر پڑھ کے سو جاتا ہے اور تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے اور وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کرے، جبکہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے؟ دیکھیے، اصل تو یہی ہے کہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور اگر ہم وتر پڑھ چکے ہیں اور رات میں آنکھ کھل جاتی ہے تو اصل تو یہی ہے کہ اس وقت پھر ہمیں دوبارہ سے نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، اس بات کو اگر آپ عادت نہ بنائیں اور کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رات میں جب آپ اٹھے ہیں تو وضو کیا، وضو کر کے وضو کی 2 رکعت پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ وتر کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، سبب پیدا ہو گیا۔ اب تہجد پڑھنے کی طبیعت چاہ رہی ہے تو نفل کی نیت سے آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر آپ وتر کے بعد صرف تلاوت سے کام چلا لیں تو بھی وہ عبادت ہے، اور وہ بھی کافی ہے، تلاوت اور دعا کریں تو بھی کافی ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ وتر کی نماز آخری ہو، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ وتر کی نماز پڑھ کے ہم اس نیت سے سوئے ہیں کہ اب فجر میں جاگیں گے، لیکن آنکھ کھل گئی، تو ایسی صورت میں نوافل اور سنتیں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایس عالم صاحب کا سوال ہے، سلام کے بعد ہم بستری کے بعد وضو بنا کر کھانا بنا سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، کوئی حرج نہیں ہے، بنا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ کھانا بنانا، کھانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ریحان خان صاحب کا سوال ہے، کوئی ہیں، ان کا سلام کے بعد کہہ رہے ہیں برائے کرم فضیلت والوں کا تعلیمی سلسلہ کم از کم آن لائن ہی شروع کر دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
ہم طلبہ اپنی تعلیم کو لے کر بے حد پریشان ہیں. یہ ادارتی امور کے سوالات میں یہاں نہیں ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی ترتیب بنے گی اس کو دیکھا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ. شمس تبریز صاحب کہہ رہے ہیں شیخ تشہد میں شہادت کی انگلی کو ہلانا کیسا ہے اور اس پر روشنی ڈالیں. تشہد میں شہادت کی انگلی کو دعائیہ کلمات پر حرکت دی جائے گی. اس سے پہلے اس کی شرح گزر چکی ہے. دعائیہ کلمات پر دائیں ہاتھ کو ہم دائیں پیر کے گھٹنے پر رکھیں گے. مثال کے طور پہ یہ گھٹنا ہے، یہاں پر رکھیں گے اور ان تینوں انگلیوں کو ایسے موڑ لیں گے اور انگوٹھا یہاں رکھ دیں گے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ ان دونوں انگلیوں کو موڑیں گے اور ان دونوں کا حلقہ بنائیں گے اور یہ انگلی سیدھی رکھیں گے شہادت کی، اور دعائیہ کلمات پر اس کو ایسے ایسے ہلاتے رہیں گے. تشہد کیونکہ پورا تشہد دعا ہے، لہٰذا پورے تشہد میں بھی انگلی کو حرکت دے سکتے ہیں، ورنہ جو صریح دعائیہ کلمات ہیں اس پر حرکت دیتے رہیں. محمد صاحب کا سوال ہے، مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، ایسے میں کیا مجبوری کے تحت گھریلو کام کر سکتے ہیں چونکہ امی اکیلی پڑ جاتی ہیں؟ کون سی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا؟ میں نہیں سمجھ سکا آپ کا سوال. کون سی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے؟ گھر کے کام کرنا اور گھر کے کام میں تعاون کرنا، ہاتھ بٹانا، یہ کوئی مشابہت تو نہیں ہے. گھر میں آپ کھانا پکائیں، روٹی پکائیں، جھاڑو پوچھا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کس نے کہہ دیا کہ یہ کام خواتین کے ساتھ خاص ہیں؟ اگر آپ مشابہت سے ہی مراد لے رہے ہیں تو یقیناً آپ گھر کے کام کر سکتے ہیں، اور مشابہت سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں یہ آپ دوبارہ سے وضاحت کریں. شعیب غیاث صاحب کا سوال ہے، سلام کے بعد کزن اور بہنوئی اور سالی ان لوگوں سے بھی پردہ ہے جیسے باقی نامحرم سے کرتے ہیں چہرے کا؟ بالکل، سب سے پردہ ہے، ان سبوں سے بھی پردہ ہے.